السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اسم شریف آپ کا اور کہاں سے تشریف لائے؟ میرا نام رویدار محمد ہے اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ مردان سے ہے، اور میں صوبائی صدر وحدت اساتذہ غیر سیاسی ہوں اور مذاکراتی ممبر و ایکشن کمیٹی ممبر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس صوبہ خیبر پختونخوا۔ ٹھیک جی، میرے دو سوالات ہیں، چونکہ آپ کا مذاکرات سے آپ وابستہ ہیں، پل پل کی آپ کو خبر ہوگی، تو مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، کچھ امید ہے آپ کو؟ مذاکرات تو ہو رہے ہیں، کیونکہ احتجاج کے دوران مذاکرات جو ہے یہ اس کا حصہ ہے، اور امید رکھتا ہے کہ کامیاب بھی ہو جائے انشاءاللہ، لیکن ہم اس امید سے بیٹھے ہیں کہ ہم اس تک بیٹھیں گے تاکہ ہمیں یا نوٹیفیکیشن دے دیں یا ایک ایسا ریٹن دے دیں تاکہ اس میں ٹائم فریم بھی موجود ہو، اور اس میں جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا ذکر ہے وہ بھی موجود ہو، اور اس میں فکس ڈیٹ ہو کہ اس ڈیٹ کو ہم دیں گے اور 1 مارچ سے دیں گے۔ ٹھیک جی، اور جو اسلام آباد کے دھرنے میں ہوا تھا، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ اس سے کوئی انحراف نہ ہو اور اس پہ یقینی عمل ہو جائے؟ بالکل، 10 فروری کو ہم نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا، اور اس دھرنے کے نتیجے میں حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے۔ اس مذاکرات میں چیئرمین اس کمیٹی کا پرویز خٹک صاحب تھا، علی محمد خان تھا اور شیخ رشید صاحب تھا۔ انہوں نے مذاکرات کیے، اور پھر ہم نے اس کو بھی کہا کہ بھائی ہمیں ٹوس نوٹیفیکیشن دے دے، تو اس نے ہمیں ایک لیٹر دیا اور پھر پریس کانفرنس کیا، اور پریس کانفرنس کے دوران وہ آج بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بیٹھا تھا عمران خان کے ساتھ، اور اس نے میرے سامنے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو فون کیا، اور پھر پنجاب کے فون کیا وزیر اعلیٰ کو، اور ان کو کہا 2 ٹوک الفاظ میں کہ یہ 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس وفاقی ملازمین کو میں دے رہا ہوں، اور آپ صوبہ پنجاب میں بھی دیں گے اور صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی دیں گے۔ ان کو وزیر اعلیٰ صوبہ خیبر پختونخوا نے کہا کہ بالکل ہم بھی دیں گے۔ تو پھر اور نوٹیفیکیشن 10-15 دن کے بعد وہ جاری ہوا وفاق کا، تو اس میں ڈائریکشن تھا صوبہ خیبر پختونخوا کو بھی۔ تو پھر یہاں جب آیا 10-12 دن کے بعد، تو ہم نے وزیر خزانہ کے ساتھ رابطہ کیا، تو پھر انہوں نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے۔ تو ہم نے پہلے ملاقات میں جو 17 مارچ کو ہوئے تھے، ہم نے کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، کیونکہ مذاکرات ہم نے اسلام آباد میں کیے ہیں، یہ مذاکرات فائنل ہے، لیکن پھر بھی آپ ہمارے صوبے کے وزیر خزانہ ہیں تو ہم حاضر ہوئے آپ کے حکم کے مطابق۔ تو ہم نے اس حساب سے کہا ہے کہ بھائی یہ نوٹیفیکیشن ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، آپ پلیز آپ بھی یہ نوٹیفیکیشن جاری کریں، اور جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے وہ ہمیں دے دے۔ تو پھر اس نے ریکویسٹ کیا کہ ہمیں صرف 10 ورکنگ ڈے دے دے تاکہ ہم اس پہ ورک کریں۔ تو 29 تاریخ اس نے منتخب کیا کہ 29 مارچ تک انشاءاللہ میں اس پہ کام مکمل کروں گا۔ جب 29 مارچ کو ہم وزیر خزانہ صاحب کے پاس گئے، 5 بجے میٹنگ تھا، انہوں نے بلایا تھا۔ جب ہم گئے تو وزیر خزانہ صاحب نہیں تھا، سیکرٹری خزانہ تھا۔ سیکرٹری خزانہ صاحب نے اسی دن ایک سمری بھجوائی تھی وزیر اعلیٰ کو، اور اس میں عجیب باتیں انہوں نے لکھی تھی کہ ہم ان کو صحت کارڈ دے رہے ہیں، پلانا دے رہے ہیں۔ ہم نے اسے کہا کہ آپ ہمارے حق میں سمری بھجوا دیتے ہیں وزیر اعلیٰ کو یا مخالفت میں، کیونکہ صحت کارڈ کا تعلق وہ ہر شہری کو مل رہی ہے، وہ صرف ملازمین کو نہیں ہے، وہ صرف سرکاری ملازمین کو نہیں، وہ اور پاکستانی کو مل رہی ہے۔ بالکل، ہر شہری صوبہ خیبر پختونخوا کے ہر شہری کو مل رہی ہے، پورے پاکستان کو مل رہی ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔
تو پھر ہم نے کہا کہ آپ نے 20 ارب تخمینہ لگایا ہے اور پر ایئر لگایا ہے، لیکن ہمارا جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے وہ صرف 4 ماہ کے لیے ہے، تو 4 ماہ کے لیے آپ کے جو حساب ہے اس کے مطابق وہ 6 ارب روپے بنتے ہیں۔ اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا میں ٹوٹل ملازمین جو ہے وہ 5,15,000 ہے، اور اس میں تقریباً 1,15,000 حالی پوسٹ ہے، تو انہوں نے 6,35,000 جو ہے سم تھنگ اس کا اسٹیمیٹ لگایا تھا۔ وہ جو خالی پوسٹیں ہیں وہ بھی ساتھ ملا لی؟ بالکل، وہ بھی ملا دیا، 4 مہینے کے بعد سال کا اسٹیمیٹ ایشو کیا، یعنی ہماری آسان بات کو مشکل کر دیا۔ تو پھر انہوں نے معذرت کی کہ انشاءاللہ جب وہاں کابینہ کی میٹنگ تھی تو ہم بریفنگ دے رہے ہیں، تو بریفنگ کے موقع پہ ہم ان کو یہ ٹھیک کر لیں گے اور ان کو ہم آپ کے پیور کریں گے۔ تو پھر 31 تاریخ کو تیمور جگلا، بلکہ اسی دن 29 تاریخ ہمارے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے چیئرمین اسلام الدین خان نے احتجاج کا اعلان کیا اور کہا ان کو بھی، سیکرٹری خزانہ صاحب کو بھی، کہ ہم 6 اپریل دے رہے ہیں۔ اگر 6 اپریل تک 5 اپریل تک اگر آپ نے ہمیں نوٹیفیکیشن دے دیا تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے، اگر نوٹیفیکیشن نہیں دیا تو ہم اپنا دھرنا جو ہے وہ 6 اپریل کو ضرور کریں گے۔ تو پھر ہم جب 1 تاریخ کو مل گئے وزیر خزانہ صاحب، تو وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے اسپیشل کابینہ میٹنگ کے لیے 5 تاریخ کا ڈیٹ لیا ہے، 5 تاریخ کو کابینہ اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا ہے۔ 5 تاریخ ہمارے چند ساتھی 4-5 وہ گئے سیکریٹریٹ، حالانکہ میرے خیال کے مطابق یہ عمل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے دھرنے کا ڈیٹ دیا تھا اور یہ آخری دن تھا۔ بہرحال جب کابینہ کا میٹنگ ہوا اور جو کابینہ کے وزراء باہر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو ملازمین کی بات ہی نہیں تھی، یہ 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، اس میں اس کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو ہم حیران ہیں کہ میٹنگ وزیر خزانہ صاحب نے ریکویسٹ کیا تھا وزیر اعلیٰ صاحب کو کہ یہ میٹنگ منعقد کرے، اور 6 تاریخ اس کا دھرنا ہے سرکاری ملازمین کا، اور پھر 5 تاریخ کابینہ کے میٹنگ میں ہمارے نوٹیفیکیشن کا ذکر ہی نہیں ہے، عجیب بات ہے۔ تو پھر میں ان اپنے ساتھیوں کو حیران ہوں، جب آپ آگاہ ہو گئے کہ کابینہ کے میٹنگ میں ہمارا ذکر نہیں ہے تو آپ فوراً احتجاجاً سیکریٹریٹ سے نکل جائے اور احتجاج کے لیے تیاری شروع کریں۔ جب انہوں نے رات 12 بجے ہمارے 4-5 ساتھی، تو انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیا اور انہوں نے پتہ نہیں کہ کس بات پہ انہوں نے مجبور کیا ہے۔ اس میں صرف میمورنڈم رفظ لکھا ہے، یعنی یادداشت، تو یہ یادداشت کی بات ہے ہی نہیں، یہ جو 2 ٹوک الفاظ ہے، اور آلریڈی پیڈر کی طرف سے نوٹیفیکیشن آیا ہے، وہ نوٹیفیکیشن نوٹیفائی کرنا ہے۔ تو پھر انہوں نے رات 12 بجے یہ جاری کیا فیس بک پہ کہ دھرنا ملتوی ہوا، اور ہم نے ان سے یہ لیٹر لیا ہے۔ جب لیٹر ہم نے دیکھ لیا تو اس میں کوئی ذکر نہیں تھا، جو اصل بات تھی وہ تھی ہی نہیں اس میں، بالکل نہیں تھی۔ تو پھر ہم نے رات 3 بجے تک جو مختلف سرکاری تنظیموں کے سربراہان تھے ان کے ساتھ آپس میں رابطہ تھا، اور ہم اس پہ متفق ہو گئے کہ 6 تاریخ کو ہم ضرور دھرنا دیں گے، اور اس وقت دیں گے جب تک ہمیں ٹھوس ثبوت نہ دیا جائے اور یا ہمیں نوٹیفیکیشن نہ دیا۔ پہلے نوٹیفیکیشن، اگر نوٹیفیکیشن نہ ہو تو ٹھوس ثبوت کہ ہم ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس آپ کو دیں گے، 1 مارچ سے دیں گے، اور 3 دن 4 دن یا 1 ہفتہ اس کے اندر آپ کو دیں گے۔ اس وقت تک ہمارا دھرنا جاری رہے گا۔ ٹھیک جی، ایک جو مطلب میں نے ایک تاثر یہ بھی دیکھا ہے کہ کل سے میں یہاں کی کوریج کر رہا ہوں، مسلسل کر رہا ہوں، تو اس میں نے دیکھا ہے کہ کمیونیکیشن رابطہ آپ کا صحیح نہیں ہے،
مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے, کوئی رابطے کی غلط فہمی زیادہ ہے, کیا وجہ ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی اس کی وضاحت کی کہ پتہ نہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے 4-5 ساتھی, حالانکہ مذاکراتی کمیٹی میں 20 تنظیموں کے سربراہان تھے اور پھر ایکشن کمیٹی میں بھی 20 تنظیموں کے سربراہان تھے. اصول یہ ہے دنیا کا, جب احتجاج کا اعلان ہو جائے اور پھر ایکشن کمیٹی وجود میں آ جائے تو پھر چیئرمین جو ہے وہ جو ہے معطل ہو جاتا ہے. تو آپ نے نہ مذاکراتی کمیٹی کو اعتماد میں لیا ہے 20 رکنی, نہ آپ نے ایکشن کمیٹی 20 رکنی کمیٹی اعتماد میں لیا ہے. تو آپ نے کس بنیاد پہ مذاکرات کیے اور کس بنیاد پہ آپ نے 6 اپریل کا دھرنا مؤخر کیا؟ بس یہ بات. اور ملازمین جو ہے وہ انرجیٹک ہیں, وہ جو ہے یہاں پہ دھرنے کے لیے راضی ہیں, خوش ہیں یہاں پہ اپنے حق کے لیے جو آواز بلند کر رہے ہیں آپ, اس میں ملازمین کے کیا تاثرات ہیں؟ بالکل, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, آپ وہ کمنٹس دیکھ لیں, وہ بھرپور انداز سے آ رہے ہیں, لیکن راستوں میں ان کو رکاوٹ, کبھی ایک پروپیگنڈا کبھی دوسرا. صبح جب ہم آ گئے دھرنے کے لیے تو وہاں نمبر 1 اسکول ڈائریکٹریٹ کے نزدیک 5-6 گاڑیاں پولیس کی کھڑی تھی اور تقریباً 100-200 کے تعداد میں پولیس نے تو فوراً ہم کو گرفتار کیا. ہم نے وہاں سے لائیو جاری کیا کہ گرفتاری ہمارا راستے میں رکاوٹ نہیں ہے, ہم گرفتاری بھی دیں گے, بلکہ جیل برو تحریک جو ہے اس کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, لیکن ہم ان سرکاری ملازمین, ان غریبوں کا حق ان ایوانوں سے لیں گے. ٹھیک جی, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ جی. ناظرین, یہاں پہ جس سے بھی میں بات کرتا ہوں وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ ہم نے اس وقت تک نہیں جانا, چاہے قائدین ہو یا یہاں پہ جو شرکاء ہیں, وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک نہیں جانا جب تک ہمیں حق نہیں ملتا. آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہر چیز کی آپ کو خبر دیں گے, ہر پل کی خبر دیکھیں گے, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. تھینک یو.